لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. خفر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری قلیل ازاداریوں کو قلیل خوشیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ. اور جتنے بھی حاضرین بانیان والنٹیئرس مینجمنٹ کے لوگ اور خصوصیت کے ساتھ الاسلام مسلم مولانا سرتاج رضا قبلہ علی کی سرپرستی میں سب پروگرام ہو رہے ہیں. خداوند سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. مولانا کی بزرگی یہ ہے کہ خود تشریف فرما بھی ہوتے ہیں اور روز نام لے کے دعا بھی ان کی بزرگی ہے. خداوند ان کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رکھے انشاءاللہ. صلوات پڑھ دیں محمد. قرآن مجید کی آیت سورہ مبارک انبیاء کے آیت نمبر 73 جس میں اعلان ہو رہا ہے نبیوں کے تذکرے کے ساتھ پہلے والی اور بعد والی آیتوں میں کہ ہم نے ان رہنمایان حق کو امام بنا کے بھیجا، رہنما بنا کے بھیجا، رہبر بنا کے بھیجا جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. اور ہم نے انہیں پیغام بھیجا، وہی بھیجی نیکیوں اور خیرات کے انجام دینے کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی. اور یہ کام لنا عابدین، یہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. چونکہ ایام سجادیہ شہادت امام چہارم کی ہیں اور مولا امام چہارم مجسم عبادت کا نمونہ ہیں. امام کے نام سے دنیا میں دعا، ذکر، مناجات، سجدے، رکوع، قیام، صبر اور شکر کے صفات ظاہر ہوتے ہیں. حالانکہ امام کی زندگی جامع ہوتی ہے، یعنی ہر کمال امام کی زندگی میں پایا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ کمال زمانے میں زیادہ ظاہر ہو جاتے ہیں. جہاں امام کی زندگی میں اتنے سجدے کہ آپ کو سید سجاد کہا گیا. سجاد ساجد کا صیغہ مبالغہ ہے، بہت سجدے کرنے والا. اتنے سجدے کہ اعضائے سجدہ میں گٹھے نکل آتے تھے، انہیں بار بار نکالنا پڑتا تھا. سید الساجدین ذو الصفنات، اعضائے سجدہ میں جن کے گٹھے نکل آئے. تو واقعہ کربلا کے بعد بالخصوص خدا کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ شکر کے ان جلووں کا اظہار کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں کسی کو نظر نہیں آئی. ہماری گفتگو کا عنوان رہا خدا کی بندگی اور شیطان کی بندگی، اور خاص طور سے بندگی کے عنوان کے تحت آگے بڑھتے ہوئے
ولایت خدا اور ولایت شیطان کے عنوان پر کچھ بکھری ہوئی باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں اسی وقت میں آپ سے درخواست کروں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں, شاید بعد میں دوبارہ درخواست کرنے کی ضرورت نہ پڑے. صلوات پڑھیں. خدا کا بندہ ہونا سب سے بڑا شرف ہے, سب سے بڑی عزت ہے, یہی سب سے بڑا کمال بھی ہے. قرآن مجید کی روشنی میں انبیاء الہی کے تمام کمالات کے باوجود, تمام فضائل کے باوجود, جس صفت پر خاص طور سے قرآن مجید نے زور دے کر انبیاء الہی کے حوالے سے اعلان کیا ہے, ان کا عبد ہونا. ظاہر ہے کہ تمام انبیاء, ان کے درمیان سید الانبیاء جن کے کمالات تقسیم ہوئے, تو صلوات پڑھیں محمد والے. سید الانبیاء کے کمالات و فضائل تقسیم ہوئے تو 1,24,000 انبیاء بنے. خود سید الانبیاء کا جو عظیم ترین عنوان اور لقب قرآن کی روشنی میں ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ, عبد کامل ہونا. مولا کائنات کے جتنے فضائل ہیں, اب ان فضائل کو مختلف انداز میں دیکھا جا سکتا ہے. قرآن مجید کی جتنی فضیلتیں ہیں سب ذات امیر المومنین میں پائی جاتی ہیں, بلکہ قول رسول کی روشنی میں جس کو آدم کا علم دیکھنا ہو, نوح کی خشیت دیکھنی ہو, موسیٰ کا تکلم دیکھنا ہو, یا ہیبت دیکھنی ہو, یا مناجات دیکھنی ہو, الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. صبر ایوب دیکھنا ہو, حسن یوسف دیکھنا ہو, حزن یعقوب دیکھنا ہو, ورع ہود دیکھنا ہو, زہد یحییٰ دیکھنا ہو, عبادت عیسیٰ دیکھنی ہو, اخلاق عظیم رسول کا نمونہ دیکھنا ہو, تو اسے چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھے. اس طرح کی روایات ہمارے سامنے ہیں. ان تمام فضائل کے باوجود امیر المومنین کے لیے جو سب سے بڑی فخر کی بات ہے وہ کیا ہے؟ خود مولا کی زبان میں کفا بعزا ان تکون لی ربا, مالک تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ. تو بندہ ہونا, بندگی کی سند لے کے جانا, یہ سب سے بڑی عزت ہے. قرآن مجید میں اگر جلدی اشارے کرتا ہوں آگے بڑھوں تو 2 ایکسٹریم کیفیتیں. ایک جہاں پر پوری دنیا کی نعمتیں, بے مثال حکومت ہے, بے مثال صلاحیت ہے, لامحدود دولت ہے. جناب سلیمان جن کی حکومت جنوں پہ, ہواؤں پہ, پرندوں پہ, چرندوں پہ, اور جن کے اندر جانوروں سے اور حیوانوں سے اور حشرات سے تکلم کرنے, کلام کرنے, کنورسیشن کرنے کی صلاحیت پائی جاتی تھی, جن کی حکومت بے مثال حکومت تھی. ویسی حکومت اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی, ان کے بعد کسی کو نہیں ملی. وہ کون تھے؟ قرآن کی روشنی میں نعم العبد انہ اواب, بہترین بندے خدا تھے جس کو پوری دنیا اور دنیا کی نعمتیں ملی, مگر کبھی استقلال کا, انڈیپینڈنٹ ہونے کا تصور بھی نہیں. جو کچھ ہے وہ میرے رب کی جانب سے ہے. وہ بہترین عبد, نعم العبد, کیا بہترین بندے خدا جہاں سب کچھ ملا. اور دوسری مثال وہ نبی جن کے نام سے صبر کو منسوب کر دیا گیا, صبر ایوب. جناب ایوب کون تھے؟ جو انتہائی پریشانیوں اور سختیوں اور مشکلوں سے گزرے. وہ کون تھے؟ نعم العبد انہ اواب. یعنی پوری دنیا کی نعمتیں پا کر بھی بندہ رہو, اور اگر دنیا کی سخت سے سخت ترین سختیوں کا شکار بنو تب بھی بندے خدا رہو. بندہ رہ کر زندگی گزارنا, یہی سب سے بڑا کمال ہے. انسان یہ اور یہ ہماری آج کی زندگی میں بھی بہت اہم باتیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فریڈم, ہمیں آزادی چاہیے. بھائی آزادی کیسی چاہیے؟ وہ کیسی آزادی؟ حقیقی آزادی تو بس توحید کے سائے میں ہے, لا الہ. آپ نے پہلے لا الہ کہا ہے, یہی حقیقی آزادی ہے.
جس نے اپنی گردن پر خدا کی بندگی کی توق ڈالی اور جس نے اپنے آپ کو خدا کا بندہ، بس وہی آزادی ہے، باقی سسٹم ہے اللہ کی بندگی دنیا کے اندر جو ہے وہ آزادی، ورنہ کون آزاد ہے دنیا میں؟ کوئی بھی حقیقی طور پر تو آزاد نہیں ہے، خدا کا بندہ نہیں ہے تو شیطان کا بندہ ہے، اور وہ حقیقی غلامی ہے اور وہ ناکامی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، یا خدا کی بندگی ہے یا شیطان کی بندگی ہے۔ تیرے آزاد بندوں کی، حالانکہ اس کا دوسرا مصرع دوسرے کانٹیکس میں ہے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ خیر وہ موت و حیات کے حوالے سے تو وہ جو آزاد بندے بن کر رہنا، وہ ایسی آزادی کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان اگر خدا کا بندہ نہیں ہے تو وہ شیطان کا بندہ اپنی جگہ پر ہو ہی جاتا ہے۔ خدا کا بندہ رہنا اور خدا کا بندہ بن کر کے جینا ہی سب سے بڑی آزادی ہے اور یہی سب سے بڑی عزت ہے۔ اسی طریقے سے جن کو خدا نے ولی بنایا، جو خدا کے نمائندے ہیں، جو حجج الہی ہیں، ان کے مطیع و فرما بردار رہنا، ان کی غلامی کرنا، ان کی محبت و اطاعت میں زندگی گزارنا ہی سب سے بڑی عزت ہے۔ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی بادشاہت عظیم ہے، دنیا کی حکومت عظیم ہے، دنیا کی سلطنت عظیم ہے، یا رسول و آل رسول کے گھرانے کی غلامی، بھئی یہی فرق ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جناب قمبر کی غلامی اور جناب فضہ کی کنیزی پر کائنات کی پورے بادشاہتوں کی پوری تاریخ انسانی کے جتنے بادشاہ ہیں سب کی بادشاہتیں قربان اس غلامی پر۔ سورہ دہر کا حصہ ہے جناب فضہ بھی۔ میں اکثر ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بعد میں بات آئی ہے، ہم اپنی مستقل طور پر حقیقت دیکھنا چاہیں کچھ نہیں، جناب قمبر ہو، جناب فضہ ہوں، یہاں تک کہ تھوڑی سی جسارت سے عرض کروں، اصحاب امیر المومنین، اصحاب ائمہ، شہداء کربلا بڑے عظیم ہیں، لاجواب ہیں، بے مثال ہیں۔ کیوں لاجواب ہیں، بے مثال ہیں؟ اپنی ذاتی حیثیت پر نہیں بلکہ جن سے منسوب ہو گئے۔ ایک قطرہ جب دریا سے ملتا ہے تو وہ خود بھی دریا بن جاتا ہے۔ ہم قطرہ شبنم بھی نہیں ہیں مگر دریائے فضیلت اہل بیت سے وابستہ ہو جائیں تو اہل بیت تو لا فانی و لا محدود ہیں ہی، ہم بھی لا محدود ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ولایت خدا، ولایت امام اور ولایت نبی ایک طرف ہے، دوسری طرف شیطان اور شیطانی قوتوں کی ولایت ہے، درمیان میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی عزت بھی ہے۔ اور ہمارا، میں ایک جملہ یہاں پہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں، مکتب تشیع کی جو خصوصی حیثیت ہے، فرق کیا ہے مکتب تشیع میں شیعہ تھیالوجی اور مکتب اہل بیت میں اور باقی دوسرے سیکٹس اور فرقوں میں؟ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، روزہ چند منٹ پہلے کھول دینا، چند منٹ بعد کھولنا، باقی جو فقہی مسائل اور فروعی مسائل میں اختلاف ہیں وہ تو ہیں، اور فرقوں کے درمیان بھی ہیں۔ اصل اختلاف اس بنیاد پر نہیں ہے، اصل اختلاف جو نظریاتی اعتبار سے ہے وہ امامت و ولایت کے تصور میں ہے، غدیری نظام ہے، رہبریت کا نظام ہے، اور معصوم امام ڈیوائن حیثیت رکھتا ہے، وہاں سے خدا کی جانب سے بن کر امام آتا ہے، دنیا کے لوگ نہیں بناتے ہیں، اور اس امامت کی روشنی اتنی ہے، ایسی ہے کہ امام غیبت کے پردے میں ہو تب بھی امامت کی روشنی سے دنیا محروم نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بعد غیبت ہمارے پاس یہ پورا نظام ہے فقاہت کا، اجتہاد کا، مرجعیت کا، اور جن کے لیے صفات قائم کیے گئے کہ صائن لنفس سے، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے، وہ مخلص
جد و جہد کر کے علم حاصل کر کے اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو قرآن کی روشنی میں دنیا تک پہنچانے والے اور اہل بیت اطہار کے پیغام کا احیاء کرنے والے، دنیا کی رہنمائی کرنے والے، ان کی ولایت بھی کس بنیاد پر ہے؟ وہی مستقل طور پر نہیں ہے، اسی امامت و ولایت کی روشنیوں کی ایک کرن ہے۔ امامت قیام قیامت تک باقی رہنے والی کیفیت کا نام ہے، اور مولا اگر پردہ غیب میں ہے تب بھی محرومیت نہیں ہے، ان کی تعلیمات ان کے نواب، ان کے نائبین کے ذریعے سے دنیا تک پہنچتی رہتی ہے۔ صلوات اور اس چیز کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ ہمارا جو سینٹرلائز پوائنٹ ہے مکتب تشیع کا، وہ غدیری نظام ہے، جہاں پہ صلاحیتوں کو اکٹھا کیا جائے، جہاں پہ رہبریت کا نظام ہے، اور اتفاق سے تاریخ میں ہمیشہ آج کے زمانے میں بالخصوص جو شاید جس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسلام دشمن طاقتوں کے ذریعے سے یا مخالف قوتوں کے ذریعے سے اہل تشیع کے، آپ حالات حاضرہ میں جا کے دیکھیں، جتنا فشار، جتنا دباؤ، جتنی کوششیں، جتنے پروپیگنڈے ہیں، وہ سب کسی نہ کسی طریقے سے اس طاقت کو جو مکتب اہل بیت میں پائی جاتی ہے، اس کو کمزور کر دیا جائے۔ ہمارے پاس دو طاقتیں ہیں بڑی عظیم، جو عام طور پر دوسرے مسلمان فرقوں میں بھی نہیں، میں کوئی احترامی بحث دوسروں کے خلاف نہیں پڑھ رہا، یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ دو کیفیتیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو باقی مسالک کے پاس بھی نہیں پائی جاتی ہیں، ایک رہبریت اور مرجعیت کا نظام، دوسرے عزاداری امام حسین، جس کے لیے شاید میں نے یہاں بھی جملہ استعمال کیا تھا، یہ کربلائے مسلسل۔ یہ نہیں کہ ایک واقعہ ہو چکا تھا آج ہم بیٹھ کے اس کو یاد کر رہے ہیں، نہیں، آج بھی یہ تحریک ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے عزاداری امام حسین کہ جہاں پر دنیا کا خوف نہیں ہے، جہاں پر دنیا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، دنیا اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی کہ ہم ان کو موت سے ڈرا دیں گے تو یہ گھبرا کر اپنی شکست مان لیں گے، ہم مار دیں گے تو شکست مان لیں گے۔ بھئی کون جان دے کر شکست مانتا ہے؟ کربلا والوں نے کہا الذین بذلوا، یہ کون ہیں جنہوں نے رگائے قلب پیش کرنے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین۔ انبیاء الہی کا دستور ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، مگر میں امام حسین کی بات تو عظمت تو اپنی جگہ پر، شہدائے کربلا کی لکھا گیا یہ حمد الشاکرین ہیں، یہ اپنا سب کچھ لٹا کر خدا کی بارگاہ میں شکر کی انتہا بجا لاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ تو یہ تسلسل ہے، اور انشاءاللہ یہ رابطہ ہے۔ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پر ہمارا امام قائم ہے۔ تو جہاں یہ روشنی ہے وہاں زندگی ہے، سر دے کر بھی زندگی ہے، سب کچھ لٹا کر بھی زندگی ہے۔ عجیب کیفیت ہے۔ میں جلدی چوتھے امام کے حوالے سے، چونکہ یہ ہماری آخری خدمت ہے اور شب شہادت بھی ہے، تو میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی روشنی میں موت و حیات کا فلسفہ یہ الگ ہے۔ قرآن کی روشنی میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اگر آپ لیب میں لے جا کے ٹیسٹ کیا جائے ان کا، تو ان کی نبض بھی بڑی ٹھیک ہے، دل کی دھڑکن بھی بڑی اچھی ہے، بلڈ ورک کا رزلٹ بھی بڑا اچھا ہے، دیکھنے میں ہٹے کٹے فٹ ہے، ویٹ ہائٹ سب کچھ صحیح ہے، مگر قرآن کی روشنی میں وہ کون ہے؟ میت الاحیاء، چلتے پھرتے مردے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی ظاہری زندگی تو دور کی بات، سر تن سے جدا ہو گیا، بدن پامال ہو گیا، اور اگر میں ان کے لیے کہوں کہ وہ زندہ ہیں تو یہ کم ہے، شاید میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ میں اگر کوئی امام حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہیں تو یہ ذرا سا نامکمل ادھورا سٹیٹمنٹ ہے۔ امام حسین سر کٹا کر نو کے نیزہ کی بلندی سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ حسین اور حسین کے ساتھی تو زندہ ہیں ہی، صرف زندہ ہیں یہ کامل جملہ نہیں ہے، دنیا کو زندگی دینے والے ہیں۔ یہ مردہ ضمیروں کو زندہ کرتے ہیں، مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں، مردہ انسانوں کو زندہ کرتے ہیں، اور قیامت تک مردہ قوموں کو زندہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ محمد علیہ محمد۔ تو یہ دو طاقتیں ہیں جہاں امامت کی روشنی غیبت کے زمانے میں بھی
ان کی تعلیمات، ان کی رہنمائی اور ان کی نیابت میں رہبری، اور دوسری طرف عزاداری امام حسین۔ اور آج جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا عزادار بھی ہے۔ بعض اوقات میں شاید آخر میں سوچ رہا تھا یہ جملہ عرض کروں، اگر موقع ملا، بات آ گئی ہے، کبھی کبھی ہم لوگوں کے درمیان بحثیں ہوتی ہیں نا، ذرا احتیاط سے بولنا پڑتا ہے، چیزیں ریکارڈ بھی ہوتی ہیں، آن لائن بھی جاتی ہے، کبھی کچھ تھوڑا سا الفاظ ادھر ادھر ہو جائیں تو کلپس بھی بن سکتی ہیں، اختلافی چیزیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے بحثیں ہوتی رہی نا، ایک زمانے میں ہوتا تھا، ایسا اب کم ہو گیا، نماز افضل کہ مجلس افضل، عقیدہ افضل کہ عمل افضل، یہ ماتمی ہیں، یہ نمازی ہیں، ان کو فضائل کا زیادہ شوق ہے، ان کو تبلیغی چیزوں کا زیادہ شوق ہے۔ بھائی بعض اوقات یہ جو ڈویژنز ہیں، یہ جو تقسیم ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری معرفت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں اس پوری بحث کے لیے ایک جملے سے نتیجہ لیتا ہوں، بس ایک ہی جملہ، آپ جلدی سے سوچ کر بتائیں کہ سب سے بڑا نمازی کون ہے جس کے سجدوں کا زیادہ تذکرہ ہے؟ یوں تو ہر امام سید سجاد جیسا ہے، مگر سید سجاد چوتھے امام کو ہی لفظ ملا ہے، زمانے پر زیادہ آپ کے سجدے، آپ کی عبادتیں ظاہر ہوئی۔ تو میں جلدی سے عرض کر کے آگے بڑھوں، جو سب سے بڑا نمازی ہے وہ سید سجاد ہے۔ آپ مجھے بتائیں سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ کس نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ماتمی کون ہے؟ سب سے زیادہ آنسو بہانے والا کون ہے؟ جو سب سے بڑا نمازی اور سجدہ گزار ہے وہی سب سے بڑا ماتمی اور عزادار بھی ہے۔ جو سب سے بڑا عزادار اور ماتمی ہے وہی سب سے بڑا نمازی اور پرہیزگار بھی ہے۔ یہ دنیا والوں کی کم علمی کی، کم ظرفی کی تقسیمات ہیں، جہاں پر کہیں بانٹ دیا جاتا ہے عقیدے کو، عمل کو، نماز کو، عزاداری کو، لیکن جن کے پاس اہل بیت اطہار کی تعلیمات ہوتی ہیں، خصوصاً سید سجاد کی زندگی کی روشنی میں، کہا کہ دیکھو اس میں تقسیم نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں جس میں عشق حسین نہ ہو، اور وہ عشق حسین و عزاداری نہیں جہاں پر اللہ کی بندگی نہ ہو۔ صلوات پڑھنے محمد والے۔ ایک ولایت اللہ کی، رسول کی، امام کی، انسانوں کو اختیار کے ساتھ پیش کیا گیا۔ انسان ہے جو اپنی فری ول، اپنے اختیار کی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کو اپنائے، خدا کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارے، امام کی ولایت میں، نبی کی ولایت میں۔ ورنہ کائنات کے اندر ایک ولایت تکوینی ہے۔ ولایت تکوینی کیا ہے؟ بائی نیچر، جہاں خدا کا حکم جاری ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ وَيَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ تسبیح، تقدیس، سجدہ، اب یہ ان کی تسبیح اور تقدیس اور سجدہ کیسے ہے؟ آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں، ایسے ہی توجہ رہے، جلدی جلدی مجھے عرض کرنا ہے۔ تو ایک تو اس کی تفسیر اور تشریح بیان کی گئی کہ اصل میں کائنات کا ذرہ کائنات کا ہر جز جو اپنا کام کر رہا ہے وہ اپنے کام میں اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ مثلا سورج کا روشنی دینا، چاند کا چاندنی دینا، پھول کا کھل جانا، پانی کا بہہ جانا، درختوں کا اگ جانا، یہ ان کی تسبیح ہے۔ تو ایک نظریہ یہ ہے، پھر کہا کہ نہیں، یہی نہیں، اس سے آگے کی منزل، بلکہ ان کی بھی کوئی زبان قال ہے۔ میں بات کو بہت پیچیدہ نہ بناؤں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ ضرورت کسی بات کی تصحیح کی تو تصحیح کر دیں گے۔ ایک ہے زبان قال، ایک ہے زبان حال۔ زبان قال یعنی بولنا، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں، آپ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں تسبیح کر رہے ہیں، اذان، اقامت، کلمہ، شہادتین، زبان قال، بول کر، قول سے۔ ایک ہے زبان حال۔ تو ظاہری تفسیر یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ زبان حال سے، اپنے سچویشن سے، اپنی حالت میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ضروری نہیں کہ بس زبان حال ہی ہو، کوئی زبان قال بھی ہوگی جسے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ رہے، وہ اپنی زبان سے تسبیح کر رہے ہیں۔ چنانچہ کہا گیا کہ جانوروں کی منہ پہ مت مارا کرو کہ وہ بھی تسبیح کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی کے ایک شاگرد وہ نقل کر رہے تھے، یہ علامہ طباطبائی مرحوم نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں
جس کو رات کی تاریکی میں دیواروں کی تسبیحوں کی آواز سونے نہیں دیتی، یعنی شرم آتی ہے کہ در و دیوار تو تسبیح کرتی رہیں اور وہ سوتا رہے. اور ان کا وہ جو آگا کے شاگرد کا خیال تھا کہ وہ شاید اپنے ہی بارے میں کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا میں ایک شخص کو جانتا ہوں، تو انہوں نے اپنا نام نہیں لیا. جس کے پاس معرفت کی نگاہ ہو وہ کائنات کے ذروں کی تسبیح سنتا ہے. جلدی سے چلیں آپ 20 رمضان مولا کائنات کی شہادت کے بعد جب لوٹ کے آ رہے تھے امام حسن حسین دروازہ کوفہ پہ، میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، مصائب میں آپ سنتے ہیں ایک نابینا سے ملاقات ہوئی، وہ تڑپ رہا تھا کیوں رو رہے ہو، کہ 3 دن سے میرا تیماردار نہیں آیا ہے، وہ جو میں اپنے ہاتھوں سے میری خدمت کرتا تھا. کون تھا وہ؟ کہا میں نے جب بھی نام پوچھا اس نے نام نہیں بتایا، کوئی اس کی صفت کوئی نشانی کا میری آنکھوں کو نظر نہیں آتا، تو میرے پاس کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی علامت. ہاں بس جب بھی وہ آتا تھا وہ ذکر پروردگار کرتا تھا، اور جب وہ ذکر پروردگار کرتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ دنیا کا ذرہ ذرہ، بیابان کا ریزہ ریزہ اس کے ساتھ بول رہا ہوتا. تو ایک تسبیح کائنات کے موجودات کی ہے، میں عرض کر رہا ہوں ولایت تکوینی، اور پھر ائمہ اطہار کی بھی اطاعت تکوینی ہے. توجہ کا تعلیم. اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید کوئی زیادہ پیچیدہ علمی بحث نہیں، سادہ سی بحث ہے. کائنات کی جو چیزیں ہیں، مثلا جانوروں پر امام کی ولایت ہے، دنیا کی چیزوں پر امامت اور ولایت کا اثر ہوتا ہے. پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ پانی کی خاصیت، پانی لکوڈ ہے نا، تو جہاں پہ ڈھلان ہو بہہ جانا چاہیے. بہنا پانی کی فطرت ہے. پانی میں کوئی ارادہ تو نہیں ہے، پانی کو سینس ہے. پوری سنجیدگی سے آپ لوگ سن رہے ہیں. یہی پانی جب امام حسین کی قبر بہایا جاتا، ڈھلان ہوتے ہوئے بہتا نہیں ہے. پانی قبر کا طواف کر کے بتاتا ہے کہ جو حجت الہی ہو، صاحب الامر ہو، اس کا سکہ، اس کا سلطہ، اس کا غلبہ کائنات کے نظام پر ہوتا ہے. 10ویں امام کے زمانے میں واقعات بیان کرنے کی بالکل گنجائش ٹائم میں نہیں ہے. امام حاتم کے زمانے میں متوکل کا دور تھا. ایک خاتون نے جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، ہوتے ہیں لوگ ایسے زمانے میں، کہ میں زینب بنت امام علی ہوں اور ہر 40 سال میں اللہ میری زندگی کو، پتہ نہیں کیا اسٹوری اس نے کریٹ کیا تھا. ابھی فتنہ اٹھا، لوگوں کو بلایا گیا کہ بھائی اس کا جواب دیں، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں روایت نہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی رحلت ہو گئی. جو بھی رکھنے کوئی دلیل تو چاہیے. امام سے پوچھا گیا کہ کوئی دلیل چاہیے مختصر کر کے. امام نے کہا کہ دیکھو اگر وہ سچی ہے تو اس سے کہہ دو کہ وحشی جانوروں کے درمیان چھوڑ دیا جائے گا. جو وحشی جانور ہیں ان پر ہم اہل بیت کا گوشت حرام ہے، وہ حملہ نہیں کریں گے. اب جب یہ بات سنی تو وہ گھبرا گئی کہ نہیں، وہ تو معافی تلافی پہ آ گئی. ظالم حکومت نے سمجھا کہ چلو شاید مولا کو، امام کو اذیت پہنچانے یا خدا نخواستہ رسوا کرنے یا کوئی تکلیف دینے کا موقع ہے، تو چلیں آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ کو شیروں کے درمیان اس زمانے میں جو زو جیسی جگہ ہوتی تھی وہاں پہ امام کو چھوڑا گیا، رکھا گیا، پہنچایا گیا. امام گئے، امام مشغول ذکر پروردگار ہیں، اور دو شیر آتے ہیں امام کا طواف کر رہے تھے. 2 شیر امام کا طواف کر رہے تھے. یہاں تک تو بہت سی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے. ایک حصہ اور بڑھا کر بھی بعض لوگ بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے ضروری ہے. کہا گیا کہ ایک حصہ یہ بھی تھا کہ 2 جو شیر تھے، امام چلنے لگے تو اس میں سے ایک بیٹھا رہا جو ذرا سا سن رسیدہ اور بوڑھا تھا، جو جوان جیسا تھا چلا گیا تھا. پھر کچھ لمحے گزرے، پھر اس کے بعد امام نے اشارہ کیا، وہ جوان جیسا لگنے والا شیر تھا واپس آیا. پھر امام نے کچھ کہا، پھر وہ بھی چلا گیا. جب امام واپس آئے، فبہت الذی کفر، ظالم رسوا کرنا چاہتا ہے مگر خدا حق کے اظہار کا اسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے. چنانچہ تو پوچھا ظالم نے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، یہ 2 شیر آئے گئے، یہ ایک کا آنا جانا. کہا کہ اصل میں یہ جو 2 دیکھیں شیر ہے، وحشی جانور کی فطرت ہوتی ہے وحشی گری کرنا. کہا یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ اصل میں جو بوڑھا شیر تھا اس نے شکایت کی کہ جو ہمارے لیے کھانا رکھا جاتا ہے، گوشت وغیرہ جو بھی رکھا جاتا وہ تھوڑا مختصر ہوتا ہے، تو یہ جو جوان ہے جلدی کھا لیتا ہے، میں ابھی بھوکا رہ جاتا ہوں. امام نے اس کو قریب بلایا، اس جوان شیر سے کہا کہ تو اس کا خیال رکھا کر. چنانچہ بتایا گیا ہے کہ بعد میں جب لا کے کھانا ان کے سامنے ان کے مقام پہ رکھا گیا تو جب تک وہ بوڑھا شیر سیراب ہو کر ہٹ نہیں جاتا تھا اس وقت تک وہ جوان شیر قریب نہیں آتا تھا. خدا کی قسم یہاں 10 نتیجے لیے جا سکتے ہیں. جو انسان امام کا انکار کرے اسے وحشی جانور کہنا وحشی جانور کی توہین ہے. جو امام کا قاتل ہو
اسے وحشی جانور کہنا وحشی جانوروں کی توہین ہے۔ اور ایک پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی، جنگل کے وحشی جانور پر امام کے قول کا اثر اتنا ہو کہ وہ اپنی وحشی گری چھوڑ کر امام کی اطاعت کرنے لگے، اور ہم انسان قول پر قول امام سنتے جائیں اور اس پر اثر نہ ہو، بولتے جائیں اثر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل خدا نخواستہ سنگ ہو رہے، سنگ دل ہو رہے، سخت ہو رہے۔ سلوات پڑھیں۔ ولایت تکوینی کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، جانوروں پر ہے، پانی پر ہے، پتھروں پر ہے۔ میں نے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جلدی سے رب تم اگر تیزی سے گزر رہا آپ کے اس گھڑی کا، خاص طور سے جو ہے آج کی اپنی گھڑی بہت تیز ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ولایت تکوینی کائنات کے ذرے ذرے پر ہوتی ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی امامت کی گواہی حجر اسود دے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی نبوت کی گواہی کنکریاں دیں۔ وہ خدا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ چوتھے امام کی زندگی میں صرف یہی نہیں ہے۔ عام طور پر جب کہتے ہیں نا کہ بیمار کربلا، یقیناً کربلا میں بیمار تھے، مگر خدا نہ خاصا یہ تصور نہ ہے کہ امام ہمیشہ کمزور تھے۔ خدا کی قسم بہت عظیم شجاع امام کا نام ہے امام سجاد۔ جناب ابوالفضل عباس کی شجاعت کا بڑا تذکرہ ہے نا، کبھی موقع ملے تو فضائل مصائب ملا کے کمپیئر کریں۔ جناب امام سید سجاد کی شجاعت عظیم ترین شجاعت کے نمونوں میں سے حیدر کرار کا پوتا ہے۔ اللہ کی مصلحت سے میدان کربلا میں بیمار تھے کیونکہ امام کی جان کی حفاظت کرنی تھی، ورنہ یہ امام کمزور نہیں ہے، بیمار نہیں ہے۔ بیمار تھا کربلا میں مگر مجبور نہیں ہے۔ یہ زمانے کی ضرورت ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، مگر یہ مجبور نہیں ہے۔ پاؤں میں زنجیر ہے، ہاتھ میں ساری خدائی، ایسی ہوتی ہے امامت، ایسا ہوتا ہے امام، ہاتھ میں ساری خدائی، پاؤں میں زنجیر ہے۔ امام مجبور نہیں ہے۔ آپ کی ہیبت کا اثر کائنات کے ذرے ذرے پر ہوتا ہے۔ فرزدق کے مشہور اشعار میں جو فرزدق نے حاکم بنی امیہ کے سامنے پڑھے ہیں، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے پس منظر میں یہ آپ لوگوں کی سنی ہوئی بات ہے کہ حج بیت اللہ الحرام کا موسم تھا اور بنی امیہ کا حاکم رولر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وی آئی پیز کے ساتھ آج کے زمانے کی زبان پہ آیا تھا خانہ کعبہ کے قریب کہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے حجر اسود کے بوسے لے۔ استلام حجر اسود، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حجر اسود کا بوسہ لینا شرک ہے، مگر سب جا کے مطلب زری کو یا مقدس چیزوں کو چومنا شرک ہے، مگر حجر اسود وہ ایسا شرک ہے جہاں پہ جائز ہے۔ بھئی شرک میں کوئی ایگزمپشن تھوڑی ہو سکتا ہے۔ چلیں، تو وہ انتظار کر رہا تھا کہ رش ہٹے، لوگ ہٹیں تو موقع ملے تو جا کے حجر اسود کے بوسے لے، مگر رش یہ کم ہوتی نہیں ہے۔ ایسے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخصیت آ رہی ہے آرام آرام کے ساتھ، آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے۔ اتنا عظیم مجمع لوگوں کا ہے مگر نہ کوئی آگے پیچھے کہ ہٹو بچو راستہ دو، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ امام سجاد آ رہے، آہستہ آہستہ چلنا رسول کے چلنے جیسا، لباس رسول کے لباس کا، وقار و شان و شوکت کے ساتھ امام قدم رکھتے ہوئے آگے آتے جا رہے ہیں اور لوگ راستہ اپنے آپ دیے جا رہے ہیں۔ میں نے کسی عالم سے ایک جملہ سنا تھا، انہوں نے منظر کشی کی کہ بالکل ایسے جب لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آتا، بالکل چاروں طرف سر ہی سر ہوگی لوگ، تو منظر ایسا تھا جیسے دریائے نیل میں جناب موسیٰ نے عصا مارا تو راستہ نکل آیا۔ اسی کیفیت کے ساتھ امام قدم رکھ رہے تھے، اپنے آپ شگاف بنتا جا رہا تھا، راستہ کھلتا جا رہا تھا، امام آگے آتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا حاکم کے سامنے کہ یہ آنے والا کون ہے؟ جانتا خوب تھا لیکن میں نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ فرزدق حاکم کی جانب سے وہ ہائر تنخواہ لے کر شعر کہنے کے لیے، عام طور پر پرانے بادشاہوں کا شوق ہوتا تھا۔ اب جیسے ہی فرزدق کو یہ موقع ملا، اچھا تم نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں کہ کون ہے۔ آنے والا وہ ہے جسے حرم اور ہل پہچانتا ہے،
آنے والا وہ ہے جسے زمزم و صفا جانتا ہے، آنے والا وہ ہے جس کے وقار کو سرزمین مکہ پہچانتی ہے. وہ اشعار کہے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے. فضائل مولا امام سجاد میں آنے والا وہ ہے جس کا جد احمد مختار ہے، آنے والا وہ ہے جس کی جدہ سید نساء اہل جنہ ہے، آنے والا وہ ہے جس کا بابا جنت کی جوانوں کا سردار ہے. فضائل بیان کیے جا رہا ہے. ایک مقام پہ جا کے جب فرزدہ رک گئے تو ظالم نے کہا کہ تم نے ہمارے حق میں کبھی ایسے شعر نہیں کہے، تنخواہ ہم سے لیتے ہو، تم نے کبھی دیکھیں اس کے پیچھے بڑی لاجک بھی ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی منافق اپنا کام خود ہی خراب کرتا ہے. چپ ہوتا تو شاید اتنی ذلت کا سامنا نہ ہوتا. کہا کہ تم نے ہمارے حق میں کبھی ایسا جملہ نہیں کہا. میں آپ سے درمیان میں سوال کو دیکھیں، الفاظ بنتے ہیں مفہوم کے لیے نا. کوئی بھی لفظ بنے گا تو اس کے لیے کوئی معنی چاہیے، بغیر معنی کے مفہوم کی کوئی لفظ تو میں نہیں بنتا. اب وہ فرض پڑھ کے جواب دیتا ہے کہ میں اگر الفاظ جوڑ کر شعر کہنا بھی چاہوں تو کیسے کہوں؟ تو کوئی جدہ لا ان کی جدہ جیسی، کوئی جد لا ان کے جد جیسا، کوئی بابا لا ان کے بابا جیسا، کوئی کردار پیش کر ان کے کردار جیسا میں الفاظ سے شعر بنانا بھی چاہوں تو کردار کہاں سے لاؤں؟ چوتھے امام کے حوالے سے جب آئے تو اس طرح سے راستہ بنتا گیا. اور یہی کیفیت اب آپ جائیں دربار شام، جو پوری تاریخ اہل بیت نے بھی بے مثال معرکہ سید سجاد نے سر کیا. دیکھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، تصور میں اتنا مصیبت ناک ماحول، مگر اس کے باوجود اختیار امام دیکھیں. وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جب وقت آتا ہے تو اس کے اشارے سے مؤذنوں کی اذان بھی بند ہو جاتی ہے اور ظالم اس کے دربار میں ذلیل بھی ہو جاتا ہے. میں نے سوچا تھا خطبے کے 2-3 جملوں کی طرف اشارہ کروں، وقت نہیں، کوئی بات نہیں، مختصر ذکر بھی بہت ہوتا ہے جو قابل قبول ہو جائے. سید سجاد نے، جناب زینب نے کس عالم میں خطبے ارشاد کیے. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا، آپ بڑی محبت سے ہمیں سن رہے ہیں. ایک طالب علم اپنے طور پر اپنی کوشش کر کے سنا رہا ہوتا ہے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ سن رہے ہیں آپ. یہاں پہ سننا ہو سکتا ہے کہ بولنا تھوڑا سا شروع میں مشکل ہو، مگر پھر بھی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں جاؤں راستے میں کسی مال میں، ایئرپورٹ میں، جہاں پہ لوگ جمع ہوئے ہوں، میں جا کر وہاں پہ میں چوتھے امام کے بارے میں کچھ سناؤں، امام حسین کا پیغام پہنچاؤں، لوگوں سے، نیوٹرل لوگوں سے، نہ جاننے والوں سے کمیونیکیٹ کروں، تو تھوڑا میرے لیے مشکل کام ہے. شاید ایمانداری کی بات ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے آرام سے بولے جا رہا ہوں، یہ تو ہے نہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ پہ بولنے کی بات ہو جہاں پہ گن پوائنٹ پہ آپ کو پھانسی پہ لٹکایا جا سکتا ہے، آپ کو شوٹ کیا جا سکتا ہے، آپ کو ذلیل کیا جا سکتا ہے، آپ کو قید کیا جا سکتا ہے، آپ کے دشمن ہی دشمن ہوں، بس وقت نہیں. آپ تصور کریں دربار شام کا منظر کیسا منظر تھا. مولا کائنات کے خطبے اپنی جگہ پر، کہا گیا نا کہ لہجہ لیا جناب زینب نے جناب امیر المومنین سے، صرف لہجہ نہیں کلام بھی لیا، شجاعت بھی لی. سید سجاد نے کہاں خطبہ دیا جہاں 700 کرسی نشین جمع کیے گئے تھے. یزید نحس ظالم کی جانب سے اپنی خوشی، اپنی جیت کے جشن کے عنوان پر ظالم زام باطل میں سمجھ رہا تھا کہ ہم نے ان کو قتل کر کے جنگ جیت لی ہے. اور ایسے موقع پہ جب درباری خطیب ممبر پہ گیا اور اس کے بعد اس نے وہ کہا جو ممبروں کی توہین تھی، تو آپ کی سنی ہی باتیں، چوتھے امام نے فرمایا کیا میں لکڑیوں کے ان مجموعے پہ جا سکتا ہوں؟ وہ مقام جس پہ حق بیان نہ ہو ممبر نہیں کہلاتا. یزید جانتا تھا، نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ میں درباریوں نے اصرار کیا کہ بھئی تیرا قیدی ہے، مجبور ہے، ظاہری طور پر کمزور ہے، بیمار ہے، وہ کر بھی کیا لے گا، جانے دے. اب مولا جب ممبر پہ آئے ہیں، جو مجھے چونکہ حق بنتا ہے ایسی تاریخوں میں اشارہ کیا جائے، بلکہ تفصیل سے ان خطبات کو پڑھنا چاہیے. جو مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. انا ابن مکہ مینا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ مینا کا بیٹا ہوں، زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. آگے بڑھتے ہوئے ایک مقام پہ پہنچے، بتا کیا میرے بابا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گلے کی رگوں کو ذبح کیا گیا. دربار میں رونے سے کوہرام، دربار یزید میں حسین کی مجلس عزا قائم کر دی گئی. اگر اس پورے منظر کو آپ آگے کی تاریخوں میں سنیں گے علماء کرام سے
کہ اگر جناب زینب اور سید سجاد کے کارناموں کو خلاصہ کریں تو اس کی دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ ہوتا ہے پہلے باطل کا انکار، لا الہ پہلے ہوگا پھر اللہ ہوگا. تو پہلے ظالم یزید کو پوری یزیدیت کے سلسلے کو ذلیل کیا، پھر اس کے بعد اللہ حسین کی حق ہونے کا اعلان کیا، یعنی فرش ازا کا اہتمام کیا. پہلے ظالم کو ذلیل کیا، پھر حسین کی جیت کا اعلان کیا. ظالم نے کہا جاؤ مؤذن، یا کئی مؤذنوں کو حکم دیا گیا کہ آواز امام کو روکا جائے اذان کی آواز کے ذریعے سے. ایک مرتبہ مؤذن نے کہا لا اللہ اکبر، امام کی زبان سے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرا گوشت، میرا پوست، میرا وجود، میری ہڈیاں گواہی دیتی ہیں کہ سوائے اللہ کی کوئی معبود نہیں. ایک مرتبہ جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن رک جا، ایک اشارے سے مؤذن کی زبان بند ہو جاتی ہے. یزید بتا یہ جس محمد کی رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ تیرا جد تھا یا میرا جد تھا؟ اگر تو کہے گا تیرا سے تجھ سے رشتہ تھا تو جھوٹا ہے، ورنہ اگر وہ میرا جد تھا، میرے بابا کا جد تھا تو کیوں میرے بابا کو شہید کیا؟ جس منظر میں اور جس حالت میں سید سجاد نے کربلا کے پیغام کو پہنچایا وہ بے مثال ضرور تھا، مگر اختیار امام نے وہ منظر مکمل کیا. اور اس کے بعد قید خانہ شام سے رہائی کا سلسلہ، اور اس کے بعد 35 سال تک امام نے اپنے بابا کے غم میں آنسو بھی بہایا، پیغام بھی پہنچایا، دعاؤں کے ذریعے سے بھی، تعلیمات کے ذریعے سے بھی، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے بھی. یہ مسائل فضائل دونوں ہیں. دیکھیے فضائل کی بھی انتہا، مسائل کی بھی انتہا ہے. واقعہ کربلا کے بعد جب مدینے میں لوگ بنی امیہ کے خلاف اٹھے تو مروان جیسا ظالم اپنے گھر کی عورتوں کو، بنی امیہ کی اور سے مربوط منسوب عورتوں کو لے کر کے امام کے پاس آیا کہ ہمیں پناہ کی ضرورت ہے. امام نے ان سب کو پناہ دی. کوفہ و شام کے بعد دشمن کے خاندان والے بھی جب امام کی بارگاہ میں آ کر پناہ مانگے تو امام پناہ دے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ امام کا جب جنازہ اٹھنے کا وقت آیا تو کثیر تعداد میں لوگ آ گئے تھے، دوست بھی دشمن بھی. عزادارو آج مولا امام چہارم کی شہادت کی شب ہے. خدا بندیالم انشاءاللہ مولا امام سجاد کی طفیل و تصدق میں دنیا میں ہر بیمار کو شفا دے، مومنین کو عزت دے، مومنین کی حفاظت فرمائے. خصوصیت کے ساتھ سرزمین مقدس ایران، سرزمین مقدس عراق، مقامات مقدسہ کی، مومنین کی، علماء کرام کی، مراجع کی، رہبر انقلاب کی حفاظت و نصرت فرمائے. اور مومنین جو پیغام کربلا کا پہنچا کر آگے بڑھنے والے ہیں انشاءاللہ خداوند عالم اپنی خاص نصرت سے نوازے. ابن معصومین کے طفیل تصدق میں، بیمار کربلا کی طفیل تصدق میں، وہ امام جس نے زندگی پر گریہ کیا، گواہ کربلا بھی تھا اور راوی کربلا بھی، اور سب سے بڑا عزادار بھی. قتل ابی عطشانہ، جب بھی آپ کے سامنے پانی حاضر کرایا جاتا، میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا. جب دسترخوان لگایا جاتا قتل ابی جائعا، میرے بابا کو بھوکا شہید کر دیا گیا. جب کبھی راستے سے گزر ہوتا، قصاب کی دکان سے گزرتے تو اعلان کرتے، پوچھتے بتاؤ کیا تم نے پانی پلایا تھا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے؟ فرزند رسول ہم مسلمان ہیں، اسلامی تعلیمات میں یہ دستور ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا جائے، یہ سفارش ہے. کہا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا. امام کو جب زہر دغا دیا گیا، ظالم بنی امیہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مولا کے بدن اطہر میں کمزوری ظاہر ہونے لگی. ایسا نہیں کہ کربلا کے بعد جو ہے وہ مصیبتوں کی کمی ہو گئی تھی اور مصائب کی کمی تھی، اتنی سختیاں بڑھتی جا رہی تھی. مولا نے پوری زندگی اپنے سختیوں کے ساتھ گزار کر کربلا کا بھی پیغام پہنچایا، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا. اور جب امام کو زہر دغا دیا گیا اور زہر کا اثر بدن پر ہونے لگا، امام کی سفارشوں میں وصیتوں میں ایک جملہ ملتا ہے، اے بیٹا محمد باقر یاد رکھنا کبھی ایسے شخص کے ساتھ سختی ہونے نہ دینا جس کا خدا کے علاوہ دنیا میں کوئی مددگار نہ ہو. جس سواری پر، جس ناقے پر میں نے 22 حج کیے ہیں، 20 یا 22 25 جو بھی روایتوں میں ہے کہا، اور کبھی امام نے اسے ایک تعزیانہ نہیں لگایا تھا. اس کا خیال رکھنا، اور اگر اسے غذا نہ دے سکو تو آزاد کر دینا. امام نے وصیتیں فرمائی. اور ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ مولا امام محمد باقر کی آغوش مبارک ہے، پیشانی پر موتیوں کی طرح سے شہادت کا پسینہ جاری ہے، زبان پر ذکر پروردگار ہے. ایک مرتبہ خاندان اہل بیت سے رونے کا کوہرام اٹھا، ہائے وہ عزادار حسین نہیں رہا، اب وہ آواز و مناجات پروردگار کی آوازیں نہیں آئیں گی.
مولاي یا مولاي. اللہ اکبر. اب وہ سید سجاد کی دعاؤں کی گونج نہیں ہوگی. پورا مجمع اکٹھا ہوا. امام محمد باقر نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کے غسل و کفن کا اہتمام کیا. روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب امام محمد باقر اپنے بابا کے بدن اطہر کو غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ چیخ کر تڑپ کر روئے. ایک وقت وہ تھا جب مولا علی نے جناب سیدہ کے بدن اطہر کو غسل دیا تھا تو امیر المومنین تڑپ کر روئے تھے. سلمان نے پوچھا تھا یا مولا آپ اصغر الصابرین ہیں, آپ کی ایسے تڑپ کر رونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ جانتے ہو سلمان, فاطمہ کا پہلو زخمی تھا. میں عرض کروں گا مولا آپ نے ایک زخمی پہلو کو دیکھا, ذرا اپنے لال سید سجاد کی مدد کو آ جانا. جب اپنے آپ کے لال حسین کے جنازے کو اٹھائے گا, ایک بوریے میں رکھ کر قبر میں رکھے گا تو کیا عالم ہوگا. جب پامال بدن ہوگا, ازادار مجلس تمام ہو گئی. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام محمد باقر نے اپنے بابا کے بدن اطہر کو غسل کفن دے دیا, جنازہ اٹھا. بقیع کی جانب جب جنازہ چلنے لگا, کثیر مجمع جمع ہو گیا. اپنے بھی پرائے بھی چوتھے امام کے جنازے کی تشییع میں شامل ہو گئے. یقیناً سید سجاد کی روح تڑپ گئی ہوگی. ہائے آج مجمع آ گیا, ہائے میرے بابا کی غربت, ہائے میرے بابا کا لاشا. اسی لیے روایت میں ہے, بس آخری جو روایت میں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب مدینے میں ایک مقام میں مولا گزر رہے تھے تو مدینے کی گلیوں سے کوئی سوالی یہ کہے جا رہا تھا, ارحمونی انا رجل غریب, ارحمونی انا رجل غریب, میری مدد کرو کہ میں غریب آدمی ہوں, میں مسافر و بے کس و لاچار ہوں. امام سید سجاد نے اسے قریب بلایا, پوچھا کیا کہتے ہو؟ کہا یہی کہ میں غریب ہوں, میرا کوئی نہیں ہے, میری مدد کرو. امام نے پوچھا بتاؤ کہ تم تصور کرو خدا نہ خواستہ اگر تمہارا دم نکل جائے, تمہارا انتقال ہو جائے تو کیا تم یہ تصور کرتے ہو, امید کرتے ہو کہ مدینے میں تمہارا بدن دفنایا جائے, کفن پہنایا جائے؟ آنے والے سوالی نے جو بے کس و لاچار تھا, اجنبی تھا, مسافر تھا, کہا اللہ اکبر, مسلمانوں کا مجمع, مسلمانوں کی آبادی, اور میرا جنازہ دفنایا نہ جائے.